نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، اور کتاب الایمان میں ہے، حدیث نمبر 10 ہے آج کی، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ باب اس بیان میں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان بچے رہے، یعنی کہ کوئی تکلیف نہ پائے۔ تو یہاں پر المسلم جو ہے حقیقی معنوں میں مسلم وہ ہوتا ہے جو جس کے شر سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو یہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مسلم ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جب انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے جو اس کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اس کے ایمان کو کامل کرتی ہے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی الصفر و اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو یہاں تک سند ہے کہ ہم کو آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی الصفر سے بیان کیا، اور اسماعیل ابن ابی خالد سے، یعنی کہ انہوں نے اپنے دو استادوں سے بیان کیا شعبہ نے۔ پھر عن الشعبی عن عبداللہ بن عمر، انہوں نے شعبی سے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا۔ عنہما اس لیے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے والد عمر بن عاص دونوں ہی مسلمان تھے، اس وجہ سے عنہما کہا گیا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، قال، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے، من، جس سے سلمہ، سلامتی میں رہے، المسلمون، دوسرے مسلمان، من لسانہ و یدہ، اور اس کی زبان سے اور ہاتھ سے۔ تو امام بخاری نے اصل میں حدیث کو ہی باب یہاں پر بنایا ہے۔ تو ایمان کے باب میں بتا رہے امام بخاری کے ایمان جو ہے وہ یہ ساری چیزوں میں شامل ہے، کہ ایمان یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان بچے رہے۔ تو امام بخاری نے اسی کو باب بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر، یہاں اور مہاجر وہ ہے، اصل مہاجر وہ ہے، من جو حجرہ جو چھوڑ دے، ماں جو نہا جس سے منع کیا، اللہ نے، عنہ جس چیز سے۔ تو حجرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، چلے جانا وہاں سے۔ تو مہاجر، اصل مہاجر وہ ہے جو کہ ہر اس کام، ہر چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی کامل بات ہے۔ جیسے پورا دیکھیں، اس پورے حدیث میں، اس دو ٹکڑوں میں پورا اسلام کو واضح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی تھی کہ آپ بہت چھوٹی بات میں بہت زیادہ میننگ والی بات کرتے تھے۔ آپ کا لقب تھا جوامع الکلم، آپ کو جوامع الکلم کی صفت دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو اتنے دو لفظوں میں پورے اسلام کو ڈسکرائب کر دیا۔ میں ابھی اس کی تفصیل بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو، کہ پہلے ہم اس کو حدیث کو پوری کر لیں انشاءاللہ۔ اور مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کون ہے؟
یہ امام بخاری کی کنیت ہے ابو عبداللہ. تو امام بخاری یہاں پر مزید ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس سند کی مزید ایکسپلینیشن کے لیے امام بخاری دوسری سند لا رہے ہیں. وقال ابو معاویہ، اور ابو معاویہ نے بھی یہ یعنی کہ امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ابو معاویہ نے یہ حدیث اس سند سے بیان کی ہے. حدثنا داؤد، ہمیں داؤد نے بتایا، عن عامر، انہوں نے عامر سے، قال سمعت عبداللہ، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سند بھی بتائیے. قال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس حدیث کی سندیں کیوں بتائی ہیں امام بخاری نے؟ دیکھیں، اس لیے کہ یہاں پر جو الشعبی لکھا ہے، تو الشعبی کون ہے؟ تو یہ عامر ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ اس ایک جگہ پر اسی حدیث کو عامر کہہ کر بیان کیا گیا ہے، تو لوگوں کو وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ عامر اصل میں الشعبی ہی ہے. یہ عامر بن شراحیل جو تھے یہ تابعی تھے اور یہ کوفہ کے قاضی تھے. تو امام بخاری نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کی سند میں جو عبداللہ لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں سند ساتھ لانے سے یہ فائدے امام بخاری نے واضح کیے کہ دو شخصیتوں کی وضاحت فرمائی انہوں نے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو بس یہی مقصد تھا یہاں پر دوبارہ سند کو ذکر کرنے کا. اب میں حدیث کا ترجمہ پڑھتی ہوں. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی. ان کو شعبہ نے، وہ عبداللہ بن ابی سفر سے اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں. یہ دونوں شعبی سے نقل کرتے ہیں. انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے نقل کی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ صرف کلمہ ہی پڑھنے سے مسلمان نہیں بنتا. مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر پھر کچھ اخلاق ہوتے ہیں جو کہ مسلمان کو ظاہر کرتے ہیں، کہ ان چیزوں کو دیکھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. کچھ عبادات ہے، کچھ اخلاق ہے، کچھ معاملات ہے، کچھ طریقہ زندگی ہے. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو ڈسکرائب کرتی ہیں. مسلمان صرف اگر ہم ایک ایسے انسان کو دیکھتے ہیں کہ جس کے نہ لباس سے، نہ انداز سے، نہ اس کے بات چیت سے، نہ اس کے طور طریقے سے، کسی چیز سے بھی اسلام کا پتہ نہیں چلتا، تو بظاہر ہم کیسے جانیں گے کہ وہ مسلمان ہے؟ وہ اگر دل میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر ظاہری اظہار جو ہے وہ اس کی عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے طور طریقوں سے، ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. تو اللہ کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد انسان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، وہ مسلمان جو ہے وہ جس حد تک وہ اللہ کا رنگ اس کے اوپر ہوگا، نظر آئے گا، وہ مسلمان جو ہے وہ اس کا ایمان کامل سے کامل ہوتا جائے گا. تو ہماری زبان سے بھی اور ہمارے اعمال سے بھی ایک انسان اگر محفوظ محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کسی طرح بھی مجھے تکلیف دے گا، تو یہ کیا ہے کہ یہ اس مسلمان کا حق ہے. یعنی جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دوسرے مسلمانوں پر حق کیا ہے کہ وہ ہم سے بالکل محفوظ محسوس کرے، انہیں پتہ ہو کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو اب ظاہری بات ہے اگر ایک انسان ایسی عادت ہوگی اس کی کہ اس سے کوئی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا، کیونکہ
ہر غیر مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچرلی وہ ہمارا دشمن ہے. ہمیں اس کے ساتھ بھی انسانیت کے ناطے اس سے بھی وہ اچھا ہی سلوک کرے گا، تو گویا وہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا. اور پھر جو اگلا ٹکڑا ہے کہ ہر اس چیز سے وہ بچے گا انسان مسلمان جو کہ اللہ نے منع کی. تو گویا اللہ کا حق کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، تقویٰ کرے. تو پھر جب تقویٰ ہوگا جبھی وہ تو انسان ہر اس چیز سے بچے گا. جب تقویٰ ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے گا، تو اور تقویٰ ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان دوسرے بندوں کا حق ادا کرے گا. کیونکہ بائی نیچر ہر انسان کے اندر سیلفشنس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ انسان کے اندر شح یعنی کہ خود غرضی جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. لیکن اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس خود غرضی سے فائٹ کریں اور اس سے ہم بچے. اسی لیے تو ہجرت کہا گیا. ہجرت جو ہے وہ ایک طرح سے بہت انسان کی مشقت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اپنی ایمان بچانے کے لیے. تو گویا کہ اس حدیث کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس کو جوامع کلام کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی، ان کو حدیث کو ٹائٹل دیا جاتا ہے جوامع الکلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات جو بہت جامع ہے. تو اس حدیث کو یہ حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ اس حدیث میں سارا دین آ گیا ہمارے لیے. زبان یہاں پر پہلے ذکر کیا گیا، اس کا ذکر پہلے کیا ہاتھ کا بعد میں. تو اور عربی زبان میں قرآن اور حدیث میں عام طور پر یہ ایک قاعدہ سمجھا جاتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے یا جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو پہلے لاؤ، اور جس کی کم نسبتاً کم ہے اس کو بعد میں. تو لسان کا شر، زبان کا شر زیادہ ہوتا ہے یا لسان کا شر؟ انسان زبان سے زیادہ تکلیف دے سکتا ہے لوگوں کو یا ہاتھوں سے؟ زبان بہت ہی آسان ہے، زبان سے کسی کو تکلیف دینا بہت آسان ہے. انسان کی زبان ایک قینچی کی طرح چل جاتی ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم کسی کا دل دکھا چکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو زبان جو ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ اس کو محفوظ، اس کو بہت زیادہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی. اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی انشاءاللہ وہ اپنے دوسرے معاملات کی بھی حفاظت کرے کہ اللہ کے نزدیک وہ اللہ راضی ہو جائے گا اس سے. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا تو ہر انسان کا نہیں ہوتی عادت. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن زبان کی تکلیف، اور بعض اوقات زبان کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اٹھا کے کسی آلے سے زخمی کر دے. اس سے زیادہ تکلیف زبان کے بات سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے زبان جو ہے اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے. زبان سے ہم جنرلی اگر ہم سوچیں کیا چیزیں آ سکتی ہیں زبان کے شر میں، کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ، چغلی، بد گوئی، تانا زنی، مذاق اڑانا، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا. یہ کیا ہے؟ ساری زبان کی ایذا ہے جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو زبان سے ہم بہت سی باتیں سوچ سکتے ہیں. جنرلی اسلام جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح گفتگو کرنے کی آداب سکھاتا ہے. آج مسلمانوں کو یہ سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ زبان کے گناہ ہمارے اتنے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے کہ یعنی کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کسی مسلمان کی زبان سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے. غیبت بہت عام ہے، اور غیبت کو بعض اوقات ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کامنٹ پاس کریں لوگوں پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو جیسا وہ شخص ہے ویسے ہی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہی غیبت ہے کہ کسی کی کوئی بھی برائی ہم اس میں ہو یا نہیں ہو، اگر اس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں اس کے پیچھے سے تو وہ غیبت صحیح ہو جاتی ہے. اور اگر جو چیز نہیں ہے اس کے اندر ہم اس کی برائی کرتے ہیں تو پھر وہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یعنی کوئی مسلمان چاہے بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر زبان کے حفاظت جو ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم اپنے اس گناہ سے، اپنی اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کم سے کم بولے. ہم جتنا زبان کو ہلاتے ہیں اتنا چانسز ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں. تو اور ہاتھ سے تکلیف میں چوری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکہ، مار پیٹ، قتل، غارت اور بہت سی ایسی چیزیں ہاتھ کے جرائم میں آ سکتے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان ایک شرافت کی زندگی رہ رہا ہوتا ہے تو عام طور پر وہ ہاتھ سے کم ایذا پہنچتی ہے لوگوں کو. مگر زبان جو ہے وہ بہت سے نیک لوگوں کی بھی زبان جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. پھر حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. تو ہجرت کی اصل میں 2 اقسام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے مکہ چھوڑ کے، کیونکہ مکہ میں زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو اس وقت جو بھی مسلمان ہو رہے تھے ان پر فرض تھا کہ وہ مدینہ میں ہجرت کرے، جہاں بھی ہے وہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف آ جائے. دارالکفر کہتے ہیں کفر کا گھر، اور دارالایمان جو ہے وہ ایمان کا گھر. تو اس وقت جو تھی وہ ہجرت وہ کیا تھی؟ فرض العین تھی. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی ہر مسلمان پر، انلیس کہ وہ کسی ایسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو. لیکن وہ ہجرت جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب وہ ہجرت، اور اس ہجرت کا بہت اجر و ثواب تھا، لیکن اب وہ ہجرت نہیں ہے جو کہ فرض العین تھی، جو سب پر فرض تھی، سب مسلمانوں پر. آج سب مسلمانوں پر ہجرت فرض نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی انسان ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے مسلمان جس کو بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے صرف اس کے ایمان پر چلنے کے لیے، اور وہ اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے اپنے دین کو بچانا، تو پھر وہ آج بھی وہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر دے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ اجر ثواب دے بھی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو اجر دینے کے لیے کمی نہیں ہے، مگر انسان کو اپنا دین کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن ہجرت یہاں پر جو ہجرت ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی دیکھیں جو بری عادتیں ہیں ہمارے اندر، جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ایون قرآن اور حدیث میں پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم فوراً اپنی اصلاح نہیں کر پاتے. تو یہ جتنا بھی مشکل ہو ہمارے لیے اس کام کو چھوڑنا یا اس کام کو کرنا جس کو اللہ نے کہا ہے کرنے کو، اور اس کام کو چھوڑنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگ کے پوری کوشش کر کے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو یہ ہجرت ہی ہے ہماری. اور یہ ہجرت مرتے دم تک ہے کہ انسان اپنے اندر نفس کے ساتھ اسٹرگل چلتی رہتی ہے، اور ہمارا نفس ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہجرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر اس کے لحاظ سے ہم سب مہاجر ہیں. اگر ہم اپنے مسلسل اپنے اوپر نظر رکھ رہے ہیں اور اپنی برائیاں چھوڑ رہے ہیں. کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ ہم نفس کی بیماریوں سے اپنا کیسے علاج کریں. دیکھیں ہمارے اندر ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اپنا. ایک مسلمان جو ہے وہ بالکل غافل نہ رہے کہ میں ٹھیک ہوں، اپنے آپ سے مطمئن نہ رہے، بلکہ اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے کہیں بھی ذرا سا بھی آپ کو لگے کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی ہے تو بھی اپنا محاسبہ کرے کہ میں تو غلط نہیں ہوں، میری کہاں غلطی ہے، یہ معاملہ خراب ہوا تو کیسے ہوا، بجائے اس سے کہ ہم 10,000 غلطیاں دوسروں کی دیکھ لیں اور دوسروں پر تنقید. ہم بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر دوسروں پر الزامات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا تو میں نے یہ کیا. اگر ہم اس عادت کو چھوڑ دیں اور اپنے اندر جلدی سے چیک کریں کہ یہ معاملہ کیسے خراب ہوا، میں نے کہاں غلط کیا، اور اپنی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرنے سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے. ہم سوچتے رہیں کہ میرے اندر کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں نا ہمیں خود بعض اوقات نہیں پتہ ہوتی، لیکن کبھی کچھ ہوتا ہے، ہمارا کوئی ایکشن ایسا ہو جاتا ہے جس سے اگر ہم اس وقت غور کریں تو ہمیں اپنی اس نیچر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے اندر تو یہ خرابی ہے.
تو ہمیں اپنی خرابی کو مزید ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، مزید اس کے لیے ہمیں ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈنے چاہیے کہ او یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ نہیں، اور میں تو ایسی ہوں لیکن اس وجہ سے میں نے ایسے کر لیا. ایسے کچھ نہیں. اپنی اصلاح انسان کرے، بیکاز ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، اور اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اور اپنے مستقبل کو خطرے سے بچانے کے لیے کریں گے انشاءاللہ. کسی اور پر ہم فیور نہیں کر رہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرتے رہنے چاہیے. اگر انسان اللہ کا مکمل فرما بردار ہے اور اللہ انسان ایسا ہے کہ جس سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو پھر وہ انسان ایک کامل مسلمان ہے. اور یہی پورا اسلام ہے. اسلام یہی ہے صرف کہ حقوق کی حفاظت کی جائے، اللہ کے حق کی حفاظت کی جائے اور بندوں کے حق کی حفاظت کی جائے. تو یہ اسلام ہے. یہ ایک حدیث میں ہمیں پورا اسلام بتا دیا گیا، اور اگر ہم اس پر نہیں پورے اترتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باب الایمان میں امام بخاری اسی لیے لائے ہیں کہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر بنائے. امام بخاری اس حدیث کو دوسری جگہ اپنی کتاب میں لائے ہیں، کتاب الرقاق. رقاق کا معنی ہوتا ہے دل کو نرم کرنے والی باتیں، اور اس میں انہوں نے باب باندھا ہے کہ گناہوں سے باز رہنا، گناہوں سے بچنا. تو اس کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ سارے گناہ ہی ہیں. اگر ہم کسی کا حق نہیں ادا کرتے، کب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتے، تو یہ سارے گناہ ہی کے کام ہیں. تو اس کو اس وجہ سے وہاں پر گناہ سے باز رہنا اس باب کے اندر لائے ہیں اس حدیث کو. آج مسلمان جو ہے وہ سب سے بڑی تکلیف یہ کہ ہمارے گفتگو اچھی نہیں ہے. ہم دوسروں سے اچھی طرح سے گفتگو نہیں کر پاتے. جھوٹ بولنا، بد کلامی کرنا، تانا دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سارے ان چیزوں کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، مگر یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. تو اس کے بارے میں بہت سی احادیث اور بہت کچھ کہا گیا ہے، جیسے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ بہت اہم حدیث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، اس کا عربک ہے اس کی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. گویا سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں یہ چیز، ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک کرامن کاتبین ہے جو ہمارے ہر ایکشن کو لکھتے ہیں، ہر بات کو، ہمارے ایک اشارہ بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیتے ہیں. اگر زو مانی اشارہ بھی کیا آنکھوں سے تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، اور یہ ہم ہر وقت بھول جاتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہے. تو گویا کہ ہر لفظ ہمارا جو ہے ہمارے لیے یا تو گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے یا ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو. تو بھلی بات کیا ہوتی ہے؟ سچی بات ہو، انصاف کی بات ہو، فائدے مند بات ہو، لوگوں کو تکلیف دینے والی بات نہ ہو یا خوشی دینے والی بات ہو. ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم منہ کھولیں تو ہم پہلے 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں. انسان جو ہے وہ اپنی زبان کو کہتے ہیں نا کہ تول کر بات کرو، تو ہمیں تول کر بات کرنا ہمارے لیے فائدہ ہے. پھر دوسری حدیث ہے یہاں پر، یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ شخص کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. یہ بہت ہی ڈرنے والی حدیث ہے. کوئی بات کرتے ہیں اور سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہے ہماری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے اس بات کی وجہ سے، اور ہمیں بندے کو، کہنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ بس وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا اس کا بلیو ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارا بلیو ہر وقت اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہو، اللہ سے ہمارا خود اپنا اچھا گمان ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہو ہمارا، اور ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی بدگمانی نہ ہو اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں یہ اس وقت ایسا ہو سکتا ہے جب ہم بے خیالی میں بھی بات کریں گے تو ہم ایسی بات کر جائیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ یہ انسان جو ہے وہ اگر اس کا ہر وقت دھیان اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف ہوگا تو پھر وہ اس سے باتیں بھی ایسی ہی ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی ہماری توجہ کس طرف ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے خیالات پر کون سی چیز زیادہ چھائی رہتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال ہے یا بندوں کا خیال ہے، یا کیا چیز ہمارے ذہن پہ چھائی رہتی ہے، کیونکہ بے خیالی میں جو کی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اگر وہ اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو، جبھی تو ہم ایسی باتیں کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم بات کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم نے اتنا بڑا سوچا بھی نہ ہو، بس بے خیالی میں کی ہوئی باتوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ دیکھیں اسلام میں دار و مدار ہمارا کیا ہے، نیت پر ہے کہ ہم نے نیت کی پھر ثواب ملتا ہے، کسی بھی نیک عمل کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے، ہم جو ہے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ وہی کام اگر ایک اللہ کا نافرمان اور کافر بندہ کرتا ہے لیکن اس کی نیت جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے لیے نام کمانا ہوتا ہے تو اسی کام پر اس کو اجر نہیں ملتا، لیکن وہی کام ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کو نیت کے لحاظ سے اس کو درجہ ملتا ہے اور ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر خاص بات جو سوچنے والی یہ کہ بندے کی نیت نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا درجہ کما لے، یہ ایک بے خیالی کی بات میں بھی اللہ اتنا راضی ہو گیا، تو یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہر وقت ہم اللہ کی طرف دھیان ہو، ہمارا ہر وقت احساس ہو کہ میرا ہر بات، ہر کلمہ لکھا جا رہا ہے اور میرے ہر اعمال کے مجھے جواب دینا ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے کہ ہم سے سوچے بغیر بھی ہمارے منہ سے اچھی بات ہی نکلے، کبھی بری بات نہ نکلے انشاءاللہ۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا اور نازیبا گفتگو کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں طعنہ دینا، لعنت کرنا، نازیبا گفتگو کرنا، فحش گوئی کرنا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مومن کی خصوصیات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا، چغلی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور چغلی کرنا جو ہے وہ اس سے قبر کا عذاب کی بھی ثابت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے کہ کسی کی چغلی کرنے والے ہم بنے۔ اور چغلی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو اچھا تم کو پتہ ہے فلاں نے تمہاری کیا بات کی تھی، یہ وہ اس طرح سے، اس سے ہم دوسروں کا دل خراب کرتے ہیں، دوسروں کے ریلیشنز خراب کرتے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی آپ کو باتوں میں بتا دے گا کہ فلاں نے تمہاری یہ بات کہی تھی، اور یہ چغلی ہے اور اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، تکلف کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، تو بال کی کھال نکالنا، ہم سب یہ فریز استعمال کرتے ہیں اردو میں اور اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، تو کسی بات کوئی اگر ہم سے کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی کسی نے کچھ بتایا تو unnecessary تفصیلات نہیں پوچھنی چاہیے، ہمیں جتنی بات کہی جائے اس پر اکتفا کرنا چاہیے، تو کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، تباہ ہوئے، تو یہ اس سے ڈرنا چاہیے، یہ ڈراوا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی، اور تکلف سے بنا کے باتیں کرنا، اور عام طور پر انسان تکلف سے بات کیوں کرتا ہے؟
آپ نے کچھ لوگوں کی شخصیت دیکھی ہوگی کہ دوسروں کے سامنے اتنی خوبصورت طریقے سے بات کریں گے، اور جہاں وہ اپنے لوگوں میں ہوں گے وہاں ان کا انداز ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ تو وہ ایک تکلف ان کے اندر ہوتا ہے، اپنی ہر چیز میں اپنا ریفلیکشن، وہ اچھا ریفلیکشن بتانا چاہتے ہیں، اور ان کے ہر بات میں غور کریں تو وہ صرف خود نمائی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں۔ پھر یہ حدیث ہے احمد بن حنبل کی کتاب سے ہے یہ حدیث۔ سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے قریب، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ، اور قیامت والے دن مجھ سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ برے اخلاق والے ہوں گے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، ٹھٹا لگانے والے، اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں آج کل کے لحاظ سے بڑی خوبصورت چیزیں سمجھی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو محفل کی جان سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کسے نہیں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسے نہیں چاہیے، تو پھر اپنا اخلاق انسان کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو ہمیں اچھا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا اخلاق میں ہر چیز آ جاتی ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، نرمی اور ادب سے بات کرنا، اور سوچ سمجھ کے بات کرنا، تو یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ اخلاق، اچھا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم آپ کی سیرت پڑھیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔